بسم اللہ الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ کیا ہم ان چیزوں کو جو ہم کہہ رہے ہیں ابھی، یعنی ہم 5 وقت کے نماز میں ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، لیکن کیا ہم یہ فالو کر رہے ہوتے ہیں؟ کیا اس پہ ہم عمل کرتے ہیں؟ اللہ سے تو ہم کہہ رہے ہیں تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم مسجد سے باہر نکل کے سود خوری کر رہے ہیں، کوئی ہم کو امانت دے رہا ہے تو ہم اس میں خیانت کر رہے ہیں، ہم اگر کوئی چیز بیچ رہے ہیں تو اس میں ترازو کو ادھر سے ادھر کر رہے ہیں، ہم جب کہ کہہ رہے ہیں تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن یہ ہم کہتے ہوئے بھی ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، یعنی ہم ہر ایک چیز، وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہہ دیا کرنے کو، ہم سب کریں گے، یہ ہم کہہ رہے ہیں اللہ کو، لیکن مسجد سے جیسے ہی باہر نکلتے ہیں سارے چیز بھول جاتے ہیں کہ ہم نے اللہ سے کیا ابھی وعدہ کر کے آیا ہے۔ جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، کسی کو رسوا کر دیتے ہیں۔ ہم جب کہہ رہے ہیں کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں تو ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے اور وہی چیز کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور نبی کے سنت پہ چلنا ہے، اس کے بتائے طریقے پہ عمل کرنا ہے۔ ہم جب کہہ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا مطلب یہی ہے کہ ہمیں وہ ہر ایک چیز کرنا ہے جس کو اللہ نے حکم دیا ہے، یعنی اللہ کے حکم کو ماننا ہے نبی کے بتائے طریقے پہ چل کر، لیکن ہم کچھ نہیں کرتے ہیں۔ ہم صرف جا کے اللہ سے کہہ دیتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن مسجد سے باہر نکلتے ہی ہم لوگ وہی برے اعمال شروع کر دیتے ہیں۔ سب سے بڑا آج سب سے زیادہ مجرم 5 وقتی نمازی ہے، جو جا کے کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، باہر نکلتے ہی سود خوری، غیبت، چغلی، جھوٹ، گالی گلوچ کرنا، کسی کو شرمسار کر دینا۔ ہمیں اللہ سے قریب ہونا ہے، نہ کہ اللہ سے دور ہونا ہے۔ اللہ سے قریب ہونے کے لیے ہمیں وہ چیز کرنا ہوگا جو اللہ نے حکم دیا ہے، اور نبی کے بتائے طریقے پہ چل کر ان سب چیزوں کو کرنا ہے، لیکن ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں، نہ ہی نبی کے طریقے پہ ہم چلتے ہیں اور نہ ہی اللہ کے حکم کو ہم مان رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا حرام ریلیشن شپ سے بچو، حرام چیزوں سے بچو، زنا سے بچو، شراب پینے سے بچو، سود کھانے سے بچو، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ اس پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں۔ آج ہر ایک نوجوان بچہ بھی آج کل 10 سال 12 سال کے بچہ بھی آج کل لڑکے کے یہ میں رہ رہے ہیں، وہ لوگ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں رہ رہے ہیں۔ حرام چیزوں کے قریب جانے سے منع کیا اللہ نے، لیکن ہم اسی کے قریب جا رہے ہیں۔ جھوٹ بولتے ہیں، زنا کر رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں، وہ بھی ہر ایک چیز کھلے عام کر رہے ہیں۔ ہم جب یہ سب کر رہے ہوتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ہمیں شرمندگی ہوتی ہے، نہیں، ہم اپنے دوستوں میں، اپنے پاس والوں میں، آس پاس والوں میں اپنا شوخیہ مار رہے ہوتے ہیں۔ آج میں نے یہ چیز کیا، آج میرے پاس اتنی گرل فرینڈ ہے، لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ ناراض انہی لوگوں پہ ہوتا ہے جو اپنے گناہوں کو چھپاتے نہیں ہیں۔ ان سب چیزوں کو چھوڑ کے ہمیں اللہ سے قریب ہونا ہے، کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے جو اللہ کے قریب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے یہاں نیچے سے اٹھا کے عرش پہ بیٹھا دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے قریب ہوئے، اللہ کے ہر ایک حکم کو مانا، جو اللہ نے بولا، جو اللہ نے قربانی کرنے کو کہا، جو چیزوں کو، ان سب چیزوں کو ابراہیم علیہ السلام نے قربان کیا اللہ کے حکم پہ، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں آگ سے نکال کے دکھایا۔ کیونکہ انہوں نے اللہ کے ہر ایک حکم کو مانا، ہر ایک حکم کو اللہ تعالیٰ کے بتائے طریقے پہ چلا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جب بتائے طریقے پہ چلے، اللہ کے سارے حکم کو مانا، تو ان کو دریا پار کرا دی، بیچ دریا سے راستے نکال دیا۔ اور ان سب چیزوں سے ہمیں اللہ پہ توکل بھی ہونی چاہیے۔ اب ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، باہر نکلتے ہم لوگوں سے مدد مانگنے لگتے ہیں۔ پہلے ہمیں دعا کرنی ہے، پر ہم پہلے دعا نہیں کر رہے ہوتے ہیں اللہ سے۔ ایک نمک بھی مانگنا ہے نا، حدیث ہے کہ اگر آپ کو ایک نمک بھی اگر ختم ہو گئی ہے تو وہ اللہ سے مانگنا ہے۔
لیکن نہیں، ہم پہلے جا کے گھوم رہے ہوتے ہیں، مانگ رہے ہوتے ہیں کسی اور سے، پھر اللہ سے آ کے مانگتے ہیں۔ اللہ نے خود کہہ دیا کہ نمک بھی ختم ہو گیا ہو تو مجھ سے مانگو، میں ذریعہ بناؤں گا کسی اور کو۔ دے گا اللہ ہی، لیکن ذریعہ بناتا ہے کسی اور کو۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، پہلے سیدھے چلے جاتے ہیں کسی اور کے پاس کہ اس سے مانگ لیتے ہیں، مل جائے تو ٹھیک، نہیں ملے تو اب آ کے اللہ سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں اللہ سے قریب ہونا ہے، اور اس کے لیے ہمیں 5 وقت کا نماز پورا پڑھنا ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، زکوٰۃ، حج کرنا ہوگا۔ حج ان پہ جو فرض ہے جن پہ، اب ایسا نہ ہو کہ جن کے پاس سہولیت نہ ہو وہ بھی سمجھ لے کہ ان پہ حج فرض ہے۔ ان پہ حج فرض نہیں ہے، جن کی سہولیت نہیں ہے حج کرنے کے لیے۔ ہاں جن کو ہے ان پہ فرض ہے، زکوٰۃ دینا ہے، 5 وقت کے نماز پڑھنا ہے، روزہ کرنا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، کسی کے غیبت کرنے سے بچنا ہے، کسی کے عزت پہ آنچ آ رہی ہو تو اس کی عزت کی دفاع کرنا ہے، اس کی عزت کو بچانا ہے۔ تب جا کے اگر ہم یہ سب کرتے ہیں، کسی کی عزت کو بچا رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی وہاں ہماری عزت کو بچائے گا، وہاں بھی ہمیں رسوا ہونے سے بچائے گا۔ اگر ہم کسی کے گناہوں پہ پردہ ڈال دیتے ہیں تو وہاں بھی اللہ ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈالے گا۔ ہم یہ سب نہیں کرتے ہیں، ہم تو الٹا کرتے ہیں، کسی کے عزت کو ہم نیلام کر رہے ہوتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، چوری کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں۔ ایسے ہم اللہ سے قریب ہوں گے۔ ہمیں اللہ سے قریب ہونے کے لیے ان سب چیزوں کو کرنا ہوگا جو میں نے ابھی بتایا، 5 وقت کا نماز، حج، روزہ، زکوٰۃ، جھوٹ سے بچنا ہوگا، غیبت سے بچنا ہوگا، کسی کی عزت کو نیلام کرنے سے بچنا ہوگا، کسی کے گناہوں پہ پردہ ڈالنا ہوگا۔ کیونکہ اگر ہم ان سب چیزوں سے نہیں بچتے ہیں تو ہمیں بہت ہی رسوائی ملے گی۔ آخرت میں تو ملنا ہی ملنا ہے، آخرت میں بھی اللہ پکڑ لے گا اور دنیا میں بھی رسوا کر دیتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ کتنے سارے، ہمارے آنکھوں دیکھی ہوگا، سب کو پتہ ہوگا، کتنے سارے امیر جو ہیں ان کو اللہ نے نیچے زمین پہ بھیج دیا۔ یعنی زمین پہ بھیجنے کا مطلب کہ اوپر سے نیچے کر کے ایک دم غریب بنا دیا، رسوا کر دیا۔ کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جب دیا دھن دولت تو وہ اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کیے، اللہ کا شکر نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کے پاس رکھے گا نہیں۔ ایسے لوگوں کو دے گا جو اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کے راہ میں خرچ کریں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ خود کہہ دیا ہے کہ اگر تم میری عبادت نہیں کرتے ہو، تم میری بات نہیں مانتے ہو، تو تمہاری جگہ پہ ہم کسی اور کو لا کے کھڑا کر دیں گے۔ لیکن ہمیں ان سب چیزوں سے ڈر ہی نہیں لگتا ہے، ہم ڈرتے ہی نہیں ہیں کہ اللہ ہمیں رسوا کر دے گا۔ ہم جس برائی کو ہم کر رہے ہوتے ہیں 4 دیواری کے اندر، کیا اللہ نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے؟ ہم گیٹ کو بند کر دیتے ہیں کہ کوئی نہ دیکھے۔ لوگوں سے خوف ہوتا ہے، اللہ سے خوف نہیں ہوتا ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ نہیں، ہمیں اسے خوف ہی نہیں ہے، ہمیں لوگوں سے خوف ہے۔ جان لیجئے جو لوگوں کے خوف سے یا پھر لوگوں کے دکھاوے کے لیے جو کچھ عبادت یا پھر ان سے ڈر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے خوش نہیں ہوتا ہے، ان پہ بہت زیادہ ناراض ہوتا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنا ہے کہ ہم ان سب میں سے نہ ہوں۔ ہم جب کہہ رہے ہیں نا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو ہمیں سارے حکم کو ماننا ہوگا، جو اللہ نے کہا ہے ان سب کو کرنا ہوگا، نبی کے سنت پہ چل کر، اس پہ عمل کر کے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔